پہلے ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ آپ کو سناتا ہوں. آج بھی یہاں پر دسترخوان لگے گا, آج بھی یہاں پر ہمارے لیے کھانے کا اہتمام ہے, ہم روزانہ ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں, مگر میں آج آپ کو ایک بڑے انوکھے دسترخوان کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بار بہت سے مہمان آ گئے. اچھا, اب جب مہمان آ گئے تو کھانے میں کچھ روٹیاں کم تھیں. یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی کے یہاں مہمان بنے تو ضرور بنے, لیکن جس نے بلایا ہو, مہمان کو دعوت دی ہو, اسی کو جانا چاہیے. بعض اوقات ایک کے ساتھ بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور اس سے میزبان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اچھا, اب لوگ زیادہ پہنچ گئے, کھانا کم تھا, تو حضرت شیخ ابو الحسن انطاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, دسترخوان لگایا اور اس دسترخوان پر روٹیوں کے ٹکڑے کر کر سجا دیے, رکھ دیے. اس زمانے میں تو لائٹ نہیں ہوتی تھی, چراغ ہوتے تھے. آپ نے وہ چراغ اٹھا کر گل کر دیا, اندھیرا کر دیا. آپ کا جو ذہن میں یہ تھا کہ کھانا تھوڑا ہے تو میں ویسے ہی ہاتھ چلاتا رہوں گا, منہ چلاتا رہوں گا, مہمان کھا لیں گے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. یہ جذبہ تھا ان کا. اچھا, کمال یہ ہوا کہ جب تھوڑی دیر کے بعد ریئلائز ہوا کہ اب کھانا کھا چکے ہوں گے سارے مہمان, چراغ لایا گیا تو جتنا روٹیوں کے ٹکڑے دسترخوان پر رکھے گئے تھے وہ سارے ویسے کے ویسے ہی موجود تھے. یعنی ایچ اینڈ ایوری بڈی, جتنے لوگ تھے سب نے یہ ذہن بنایا کہ کھانا تھوڑا ہے, بندے زیادہ ہیں, میں رک جاتا ہوں میرا بھائی کھا لے, میں ہاتھ روک لیتا ہوں کسی اور کا پیٹ بھر جائے. تو دسترخوان پر ساری کی ساری روٹی کی ٹکڑیاں ویسے ہی پڑی رہیں اور دسترخوان ویسے ہی رہا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہ مائنڈ سیٹ تھا ہمارے بزرگوں کا کہ میں پیچھے رہ جاؤں, بھائی آگے بڑھ جائے, مجھے نہ ملے میرے بھائی کو مل جائے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں, اسی کو ایثار کہتے ہیں, یاد رکھیے گا, سیکریفائس. ایثار ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ایثار ہے کیا؟ حدیث پاک سن لیجئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. لک ایٹ دا ریوارڈ, انعام کتنا بڑا ہے. آپ کو بھی چاہیے, آپ کے بھائی کو بھی چاہیے, کوئی ایسی چیز ہے, اب آپ اپنی خواہش کو روک لیں, دوسرے کو ترجیح دے دیں کہ اس کو مل جائے, اس کا ثواب اللہ کیا دیتا ہے, اسی بخشش فرما دیتا ہے. اچھا, ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے. اور آج کل کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, حالانکہ یہ پرانی بات ہے, کہ ایک زمانے میں ایک شہر کے اندر دودھ کی قلت ہو گئی. اناؤنس کیا گیا کہ ایک بڑا سا کنواں ہے, سارے شہر کے لوگ آئیں اور ایک ایک پیالہ دودھ کا اس میں ڈال دیں تو یہ کنواں دودھ سے بھر جائے گا, تو جو شہر میں کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. ایک شخص گیا کنویں کے پاس, آرڈر تھا بادشاہ کا, سب نے جانا ہے, تو وہ بھی پہنچ گیا. سوچنے لگا, یار سارے ہی شہر نے دودھ ڈالا ہے, اگر میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا. تو اس نے کیا کیا, اس کنویں میں پانی ڈال دیا. نیت میں فطور تھا, اس نے پانی ڈال دیا. صبح ہوئی, جب اس پردہ ہٹایا گیا اس کنویں کے اوپر سے تو وہ پورا کا پورا کنواں جو تھا وہ پانی سے بھرا ہوا تھا. یعنی ہر شہر کے بندے نے یہی سوچا کہ میرے ایک گلاس پانی سے کیا ہوگا, کسی نے دودھ نہیں ڈالا. ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, ایک سے کیا ہو جائے گا. اور ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا کہ میں بھوکا رہ گیا تو کیا حرج ہے, میرے بھائی کا پیٹ بھر جائے. ایچ اینڈ ایوری بڈی وہاں بھوکا رہا اور یہاں پورے شہر نے پانی کا گلاس ڈال دیا. میں کس طرف کی سوچ رکھتا ہوں کہ میرا بھلا ہو جائے, سامنے والے کا بیڑا غرق ہو جائے, یہ میرا ذہن ہے. یا میرا ذہن یہ ہے کہ سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. دوسروں کا جو اچھا سوچتا ہے نا, اس کا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے, کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. آج جو میرا بیسک ٹاپک ہے نیچے اسلامی بھائیوں, وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دیکھیں, حقوق اللہ کی بہت بات ہم کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, تلاوت کرنا ہے, عبادت کرنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, حج کرنا ہے, بریلینٹ, بہت اچھی بات ہے. لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیپٹر ہماری لائف میں حقوق العباد کا بھی ہے, اور یہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. کیونکہ روایتوں میں آتا ہے, علماء فرماتے ہیں, جب کوئی اللہ کے حقوق پامال کرتا ہے نا, نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, گناہ کرتا ہے, اگر مرنے سے پہلے وہ سچی توبہ کر لے, اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اپنے سارے حق اسے معاف فرما دے گا. لیکن اگر کسی نے کسی مسلمان کا دل دکھایا ہے, کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, کسی سے مال دبا لیا ہے, کسی پر ظلم کیا ہے, حقوق العباد اس نے ڈسٹرب کیے ہیں لوگوں کے, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ بھی معاف نہیں فرماتا. تو ذرا غور کیجئے کہ اس پر کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت حدیث پاک
آج ہم کہتے ہیں نا یار بڑا اچھا آدمی ہے، یہ بہت سارو ماڑو ہے. اچھا اپنے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں. آج میں آپ کو حدیث پاک کے ذریعے بتاتا ہوں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ دوں؟ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں. صحابہ کرام خاموش رہے. میرے آقا نے 3 بار سوال کیا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں ہمیں اچھوں بھلوں اور بروں کی خبر عطا فرما دیجئے. اب غور سے سنیے گا. اب آپ خود چیک کر لیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں جتنے بعد میں چینل پر دیکھیں گے، خود غور کر لیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو. یعنی اس سے آپ کو جب کسی شخص سے شر کا خوف نہ ہونا، خیر ہی کی امید ہو، یار اس سے ہمیشہ اچھا ہی ہونا ہے، خیر ہی ملنی ہے. نہ لڑائی کرتا ہے، نہ گالیاں دیتا ہے، نہ جناب غصہ آئے گا. ہم کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا ہے مگر غصہ مت دلانا ورنہ یہ اچھا نہیں رہے گا. پھر تو یہ اچھا نہیں ہے نا. جس سے خیر ہی کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو. نبی پاک فرماتے ہیں اور فرمایا تمہارا برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو. اب غور کریں کہ مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں، مجھ سے لوگ تکلیف میں ہیں. دیکھیں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یار میری بڑی عزت کرتے ہیں لوگ. ایک عزت ہوتی ہے خوف سے، عزت نہیں کریں گے تو پھر اور ذلیل کر دے گا. نوکر جو ہمارے ہوتے ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں، وہ کیوں عزت کرتے ہیں؟ بھائی نوکری کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ عزت نہیں کریں گے تو سیلری نہیں ملے گی، بونس نہیں ملے گا. لیکن ہمارے جانے کے بعد کیا وہ ہماری عزت پیچھے سے کر رہے ہوتے ہیں؟ عزت وہ ہے جو آپ کے پیچھے بھی کی جائے. آپ کے سامنے اگر کوئی عزت کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ خوف سے کر رہا ہو. وقار عزت اس چیز کا نام ہے کہ ہم اس کے سامنے ہو نہ ہو، بندہ پیچھے سے بھی دل میں عزت رکھے کہ بڑا اچھا آدمی ہے. اب اپنے بارے میں مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ مجھ سے خیر کی امید کی جاتی ہے یا شر کی امید کی جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی اہم حدیث پاک اگر آج یہ آپ سب کو یاد ہو جائے نا، اور آج اس بیان کا سمجھ لیں مین آبجیکٹ یہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ. مختصر حدیث ہے لیکن کمال بات فرما دی میرے آقا نے. فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب غور کر لیجئے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنوں کو تکلیف نہیں دے رہے ہوتے، جو ہمارے اسٹیٹس کا ہوتا ہے، ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، ان کا تو خیال رکھ لیتے ہیں. مگر عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہے، ہمارے غریب رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے امپلائیز کے ساتھ جس کو ہم نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے، روڈ پہ مل گیا، تھوڑی سی ٹکر لگ گئی، تھوڑا سا ہاتھ لگ گیا، تھوڑا سا بھیڑ میں آ گیا، ہمارے آگے کسی نے گاڑی بڑھا دی، اب ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اس وقت ہم تکلیف دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مسلمان ہے. پورا مطلقاً نبی پاک نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی. تو پھر اب غور کر لیجیے، ہم نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے، کیونکہ آگے یہ بات کدھر جا رہی ہے؟ مجھے تکلیف دی میرے آقا فرماتے جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ہم اس دنیا میں تکلیف پہنچانے نہیں آئے. اگر آج کسی پر ظلم کرتے ہوئے، کسی کو ناراض کرتے ہوئے، کسی کا دل توڑتے ہوئے آپ آگے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر آئیے میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں کہ قیامت کے دن کیا کچھ ہو سکتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آج اگر میں آپ سے بھی سوال کر لوں کہ مفلس کون ہے، آپ کہیں گے جس کے پاس گھر نہیں ہے، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ مفلس ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی کچھ ایسا ہی جواب دیا کہ جس کے پاس درہم و دینار سامان نہیں ہوگا وہ مفلس ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، سنو حدیث کا خلاصہ ہے، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا. نماز بھی پڑھی ہوگی، بہت سارے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ نمازی ہیں، میں کئیوں کو جانتا ہوں، روزے بھی پورے رکھ رہے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، کئی حج اور کئی عمرے بھی آپ نے کیے ہوں گے. سنو، آقا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزے بھی لے کر آئے گا، نماز بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا. پھر مفلس کیوں ہے بھائی؟ سنیے، مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، اس کی اب کیا ہوگا؟ اب اس کی نیکیوں میں سے مظلوم کو نیکیاں دینی جائیں گی، اور پھر کچھ اس مظلوم کو، پھر اس مظلوم کو، پھر جس کے ذمے جو حقوق تھے جب یہ دیتا جائے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم زیادہ ہوں گے، تو اب مظلوموں کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور پھر اس شخص کو آگ میں پھینک دیا جائے گا. یعنی اس کے اپنے گناہ نہیں ہوں گے، بظاہر اس کے بعد نیکیاں ہوں گی،
لیکن چونکہ اس نے دل آزاریاں، ظلم اور لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے، قیامت کے دن یہ سب دینا پڑ جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اس بات کو ریئلائز کیجئے۔ اچھا، اب میں چند ایگزامپلز دوں گا، کیونکہ جب بیان اس طرح کرتا ہوں تو بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے یار یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، لیکن میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے کہ میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میں تو بڑا اچھا انسان ہوں۔ تو اب میں چند ایگزامپلز اپنے بیان میں دوں گا، آپ غور سے سنیں گے کہ کیا کہیں اس انداز سے تو میں تکلیف نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں کسی کو گھور کر دیکھا جانا، غصے سے دیکھا جانا، یہ کوئی نارمل سی بات لگتی ہے کہ ٹھیک ہے تو نارمل ہے۔ سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا۔ آج گھورتے ہیں، آج یعنی آنکھوں سے بھی تکلیف نہیں پہنچانی، ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے، زبان تو دور کی بات ہے، کسی کو اس نظروں سے نہ دیکھو جس سے وہ سہم جائے، جس سے وہ ڈر جائے، جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ اب اسی سے ریئلائز کر لیجئے، جب آنکھ سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، زبان سے تکلیف پہنچانا، یہ کتنا برا ہوگا۔ اچھا، اب گھورنا نہیں ہے، ایک اور بڑا عجیب و غریب انداز، ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، وہاں جا کے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ کسی کے گھر گئے، بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے، اگر میزبان بلاتا ہے تو جانا چاہیے، لیکن زبردستی کا مہمان نہیں بننا چاہیے۔ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے گھر بغیر بتائے چلے گئے، پہلے بتانا چاہیے۔ اب آپ پہنچے، پہلے سے اس کے گھر پہ کوئی مہمان ہے، یا وہ خود بیچارہ کسی اور کام میں مصروف ہے، اب مروت میں منع تو نہیں کرے گا، آئیے آئیے گھر میں آئیے۔ کبھی کبھی ہوتا بھی ہے، گھر میں جاتے پہلے سے ہی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا اس کے گھر میں کچھ انتظام نہیں ہے، وہ اپنی کسی مصروفیت میں اس کو کہیں باہر جانا ہے، آپ گئے مہمان بن کر، مگر اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ اچھا یہ تو ہو گیا، چلیں آپ یہ کیا۔ اچھا مہمان نے بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں یار میں ایسا نہیں کرتا، میں بغیر بلائے تو نہیں جاتا، بلاتے تبھی جاتا ہوں، لیکن جا کر کیا کرتے ہیں؟ کسی کے گھر میں گئے، یار اتنا بڑا تمہارا کاروبار ہے، ابھی تک اسی کالونی میں رہتے ہو، ابھی تک 500 گز کے بنگلے پہ، ابھی تک بڑا گھر نہیں لیا تم نے، اچھا یار یہ ڈرائنگ روم کیسا بنایا ہے، یہ تو یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، یار کلر اسکیم تو دیکھ لیتے، یار یہ کون سا کلر کروا لیا تم نے، یہ صوفے اب پچھلی بار آیا تھا جب بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں۔ اب بندہ بولے یار میں نے مہمان بلایا، انسپیکٹر بلایا ہے، گھر میں جاتے ہی گھر کی خامیاں نکالنا شروع۔ اچھا اب کھانا لگ گیا تو کھانا لگتے ہی کھانے میں کیڑے نکالنا شروع، یار میں تو چکن کھاتا ہی نہیں ہوں، میں تو آج کل چاول نہیں کھا رہا۔ اب بندہ بولے یار پہلے بتا دیتے حضرت آپ کیا نہیں کھاتے، کیا کھاتے ہیں، لسٹ بھجوا دیتے میں وہی بنا لیتا۔ یہ سب تکلیف کا باعث چیزیں ہیں۔ مہمان کے لیے یہ اصول لکھا کتابوں میں کہ جب کسی کے گھر جائے تو جہاں وہ بٹھائے وہاں بیٹھ جائے، جو کھانا پیش کرے وہ کھا لے، نہیں سمجھ آتا نہ کھائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ کے سامنے جب کھانا لگایا جاتا، کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے تھے، بلکہ پسند آتا تو تناول فرماتے، نہ پسند آتا تو ہاتھ روک لیتے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کھانا بھی نہیں ہے اور اس میں کیڑے بھی نکال لیں۔ کتنی تکلیف ہوگی میزبان کو کہ یار میں نے مہمان بلایا اور آ کے اتنا سارا میرے اوپر کرٹیسائز کر کے چلا گیا۔ ایسا نہ کیا کریں، کسی کے گھر جائیں اس کو دعا دے کر آئیں، اس کی حوصلہ افزائی کر کے آئیں کہ اللہ تمہارے گھر میں اور برکت دے، اللہ تمہارے رزق میں اور برکت دے۔ اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کھانے میں عیب نکالنا نہیں، اپنے گھر میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے دسترخوان پر گھر میں بیٹھتے تھے، جو بھی کھانا پیش کیا جاتا میرے آقا کو پسند آتا تو تناول کر لیتے، نہ پسند آتا تو چھوڑ دیتے تھے۔ ہمیں بھی یہی ایٹیٹیوڈ اپنانا چاہیے۔ مگر آج کیا ہوتا ہے، آج کل تو گھر میں خوب لڑائیاں ہو رہی ہیں، افطار کا وقت آتا ہے ابھی تک سموسے نہیں پکے، ارے کل بھی کہا تھا نمک کم کر لینا، تم نے آج پھر تیز ڈال دیا، شربت تو بنایا اس میں میٹھا ڈالا ہی نہیں۔ ارے یار اللہ کے بندو، جس نے افطاری بنائی ہے جس گھر کی عورت نے، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس نے بھی روزہ رکھا ہے۔ روز افطار کے وقت گھر میں جھگڑا کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا، کبھی ہم مرد حضرات عصر کے بعد، ویسی عصر کے بعد ہماری بھی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، اتنا طویل روزہ گرمی کے دن، جاؤ چولہے کے پاس تو اپنا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ تو بیچاریاں افطاری بھی بنائیں اور ہماری ڈانٹ بھی سنیں، کیونکہ عورت کے لیے تو کانسیپٹ ہی یہی ہے نا کہ عورت کو تو جو کہنا ہے کہہ دو، اس کا دل ہی نہیں ہے، وہ ناراض نہیں ہو سکتی۔ ہم مرد ہیں، ہم جو چاہیں کہہ لیں، عورت کے پاس ناراض ہونے کا حق ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت ہمارے شیخ طریقت کمال بات پچھلے دنوں آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمائی، یعنی ایسی بات کی جو ہمارے بھی 14 طبق روشن کر گئی۔ آپ فرماتے ہیں اگر مرد نے اپنی بیوی کا دل دکھایا، نا حق اس پر ظلم کیا، تو اس کو اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ اگر والد نے، سنیے گا،
والد نے اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کا اگر ناحق دل دکھایا ہے تو والد کو بھی اپنے بچوں سے معافی مانگنی ہوگی. اور اسٹیپ آگے بڑھ کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر پیر نے، غور سے سنیے گا، پیر نے اپنے مرید کا دل دکھایا ہے تو پیر نے بھی اپنے مرید سے معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ یہ انسان ہے، اس کا حق ہے، یہ قیامت کے دن کھڑا ہو سکتا ہے. اور اب یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگ رہی ہو کہ یار پیر مرید سے معافی مانگے گا، والد بچے سے معافی مانگے گا. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنے بیٹے کو جو کہنا کہہ دو، اپنے بچے کو جب ذلیل کرنا ہے سب کے سامنے کر دو. اس کا تو دل ہی نہیں ہے نا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، سب کے سامنے اس کو جو کہنا ہے کہہ دو. اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہو سکتا ہے اور ہم سے حساب لے سکتا ہے. اب اس بات کو آپ غور کر رہے ہوں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں اپنی بیوی سے معافی مانگوں، اپنے بچوں سے معافی مانگوں. سنیے میٹھے اسلامی بھائیوں، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار نہیں، آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھو، کئی بار اعلان فرمایا اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو. اگر آپ ایسے کسی کا میں نے اگر دل دکھایا ہے تو آ کر مجھ سے بدلہ لے لو. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفے درست کر رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، آپ نے اپنی ڈنڈی سے، اپنی عصا مبارک سے کسی صحابی کو تھوڑا سا پیچھے کیا، صف درست نہیں تھی. نبی پاک نے جب اعلان کیا کہ تم میں سے کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو، وہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. آپ نے میرے پیٹ میں چھڑی ماری تھی، میرے پیٹ میں اپنی ڈنڈی سے، اپنے عصا سے مجھے پیچھے کیا تھا، مجھے تکلیف ہوئی. صحابہ لرز گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، نبی پاک سے بدلہ لیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ جاؤ مجھ سے بدلہ لے لو. نبی پاک کے قریب پہنچے، کہ حضور جب آپ نے اپنا عصا میرے پیٹ پہ لگایا تھا نا، میرا پیٹ ننگا تھا، میرے پیٹ پہ کرتا نہیں تھا، آپ نے اس وقت کرتا پہنا ہوا ہے، آپ بھی کرتا اوپر کیجئے. صحابہ اور لرز گئے، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. نبی پاک نے اپنا کرتا بھی اوپر کر دیا. تاریخ نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ آقا اپنے غلاموں کو کہہ رہا ہے کہ جس کو مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو، اور اپنا کرتا اوپر کر دیا. مگر دیکھو اس صحابی کا کمال، دوڑتے ہوئے گئے اور نبی پاک کے جسم سے لپٹ گئے، میرے آقا کے جسم کو چومنے لگے اور کہنے لگے آقا بدلہ نہیں لینا تھا، میری تمنا تھی کہ ایک بار مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے. مجھے پتا ہے کہ میرے جسم نے اگر آپ کے جسم کو چھو لیا تو پھر سے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات. معافی مانگتے تھے یار، میرے آقا اپنے غلاموں سے کہتے تھے مجھ سے بدلہ لے لو. اور میں ہوں کہ آج جس کا جو چاہے بیڑا غرق کر دوں. میرا ملازم ہے نا، کیا کر سکے گا. میرا ذرا سی غلطی کی منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، ذرا سی غلطی کی اس کو کہتا جا نوکری سے تو فارغ ہے. ارے ٹھیک ہے آج آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، مگر میرے آقا کا یہ فرمان یاد رکھنا، من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف تھی. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات چلی ہے کھانے پر عیب نکالنے کی. نہ نکالا کرو عیب، نہ لڑا کرو اپنے گھر والوں سے، صبر کر لیا کرو. ایک بہت گناہگار شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اس کے دوستوں نے اسے خواب میں دیکھا اور کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. لوگ بڑے حیران ہوئے، تو بڑا گناہگار، تیری مغفرت کیسے ہو گئی. کہتا گناہگار تو تھا، ایک بار میری زوجہ نے کھانا بنایا اور کھانے میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا، بڑا غصہ آیا کہ ابھی سزا دوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے کوئی شیر ببر بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ہی کھانے میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہوگی تو ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہوں گے، پلیٹ بھی پھینک دیتے ہوں گے. کہتے ہیں میرا بھی بڑا غصہ ہے کہ بدلہ لے لوں، مگر دل ہی دل میں سوچا کہ آج میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے، میں چلا بدلہ لینے. میں صبح سے شام اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی کوتاہیاں کرتا ہوں، کتنی غلطیاں کرتا ہوں، وہ تو مجھ سے کوئی سزا نہیں دیتا، وہ تو مجھے چلائی جا رہا ہے، نبھائی جا رہا ہے. کہتا کچھ نہیں کہا، سنیے گا زبان سے کچھ نہیں کہا، بس میں نے صبر کر لیا اور کھانا کھا لیا، اگنور کر دیا، دیٹس اٹ. اللہ دلوں کے حال جانتا. اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا، چل آج غلطی کی آئندہ مت کرنا، آئندہ کرو گی تو پھر سزا دوں گا. نہیں، کوئی اترایا نہیں، کوئی جتلایا نہیں، کچھ بھی نہیں، دل ہی دل میں معاف کر دیا. مرنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ اس روز تم نے اپنی بیوی کو، میری بندی کو کھانے میں غلطی کرنے پہ جو معاف کیا تھا، تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا. میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ ہے معافی کی فضیلت، یہ ہے صبر اور یہ ہے نرمی.
ہم تکلیف دینے نہیں آئے دنیا میں. خدارا یہ بہت تھوڑی سی لائف ہے, سمجھو میری بات کو. تھوڑے دنوں میں ہم سب نے دنیا سے چلے جانا ہے. جتنا جینا ہے نا خوشیاں بکھیر کے جیے, پیس اور لو اور محبت دے کر جیو. کیوں تکلیفیں دیتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کہ جن سے ملنے کو جی نہیں چاہتا ہے. بندہ کہ یار ملیں گے نا تو کوئی تنزی کرنا ہے انہوں نے, کانٹے لگے ہوتے ہیں. ایسا لگا کچھ شخصیات میں کانٹے لگے, ہاتھ ملاؤ تو کانٹا چبو دیتے ہیں. بندہ بولے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار. ایسے لوگوں کا بندہ فون بھی نہیں اٹھاتا. فون اٹھاؤں گا تو جناب کم از کم آدھا گھنٹہ انہوں نے بات کرنی ہے اور دنیا بھر کی پچات کرنی ہے. ایسے نہ بنو. لوگوں کے لیے کمفرٹ زون رکھیں. آپ ایسے بن جائیں کہ لوگ آپ سے بات کرنے میں خوش ہوں, آپ کے قریب آنے میں ان کو مزہ آئے. اچھا بہت سارے انداز ہیں, چونکہ وقت تھوڑا ہے, ورنہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ ہم کہاں کہاں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. پڑوسی, ہم سمجھتے پڑوسی ہے تو ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر میں رہتا ہے, میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, لیکن پڑوسی کے حقوق کتنے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. سنیے گا, صحابہ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ فرمانے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں بھائی میرا گھر ہے, اس کا گھر ہے. بچہ ان کا غلطی کر جائے, ہم نے آستین چڑھا کے لڑائی کرنی شروع کر دینی ہے. اچھا پڑوسیوں کو تکلیف کیسے دیتے ہیں؟ اپنا گھر دھویا, اب اس کے گھر کے آگے پانی پڑا ہوا ہے, اپنے گھر کا کچرا ادھر جا کے رکھ دیا, رات دیر سے, اب یہ بلڈنگوں میں جو رہتے ہیں بالخصوص, اب اوپر والا جناب رات کو ہی کاریگری کر رہا ہے, اپنے سارے فرنیچر کو رات کو ہی سیٹ کرنا ہے, نیچے والوں کی نیند برباد ہوتی ہے تو ہو جائے, ڈرل مشین سے سوراخ کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا را سوچئے کہ آپ جاگ رہے ہیں, ساری بلڈنگ نہیں جاگ رہی ہے. اب آپ اپنے جو بنگلوں میں رہتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچ لیں کہ میں کہاں کہاں کسی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بنتا. اچھا آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے. مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا. ہمارے اسلاف کیسے تھے. سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا ایک پڑوسی یہودی تھا. آپ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے, اس کو بڑی آپ سے جو ہے نا کس کو جیلسی تھی کہ یار یہ مسلمان اتنا بڑا عالم دین میرے برابر میں رہتا ہے. وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر اپنے گھر کی گندگی پرنالے کے ذریعے روزانہ آپ کے گھر میں پھینکتا. گندگی پرنالا سمجھ گئے نا آپ, وہ جو بارش کے لیے ہوتا ہے, تو روز گندگی پھینکتا. سیدنا مالک بن دینار روز اسے پانی ڈال کے صاف کر لیتے. ایک دن, 2 دن, 4 دن, اس نے کبھی تو لڑائی کریں گے, کبھی تو جھگڑا ہوگا, کئی دن گزر گئے. اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, کہا میں روز گندگی بھیجتا ہوں, آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں تکلیف تو بڑی ہوتی ہے. آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے کہ غصہ پینے والے اللہ کو محبوب ہیں, میرے اللہ کو معاف کرنے والے پسند ہیں, میں پانی ڈال کے دھو دیتا ہوں اور صبر کر لیتا ہوں. وہ کہتا ہے حضرت اب بعد میں گھر کی گندگی صاف کیجئے گا, میرے دل کی گندگی کو صاف کیجئے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ہمارے اسلاف وہ تھے جن کے پڑوسی غیر مسلم ہوتے تو اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے. ہمارا اخلاق یہ ہے کہ ہمارے مسلمان پڑوسی ہماری وجہ سے پریشان ہیں. آپ خود بتاؤ, میرا اور آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہو, کیا ہمارے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوگا کہ یار اتنے اچھے ہوتے مسلمان؟ وہ تو شاید یہ کہے گا یار مسلمان ایسے ہوتے, اسلام ایسا مذہب ہے. خود سوچئے. یہ میں آپ کو وہ تمام چیزوں کو شارٹلی ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہوں کہ ہم کدھر غلطیاں کر جاتے ہیں. اچھا ایک اور بڑا برا انداز, یہ دوست نوجوان بیٹھے ہیں, مذاق کرنا. دیکھیے مذاق ایک شریعت کی باؤنڈری ہے. پہلے ایک طریقہ سن لیجئے, بڑی خوبصورت بات ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں ایسی بات جس سے اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہو جائے مزاح ہے, اور جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے, جیسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, یہ سخریہ ہے. مزاح اچھی چیز ہے اور سخریہ بری بات ہے. مزاح ٹھیک ہے کہ سب خوش ہو جائیں, میں بھی خوش ہو جاؤں, آپ بھی خوش ہو جائیں, کوئی مسکرانے والی بات کر لے, یہ ٹھیک ہے. لیکن مذاق میں کسی کا دل دکھا دینا, بڑے عجیب طریقے ہیں. کسی کا موبائل چھپا لیں گے, کسی کی گاڑی کی چابی چھپا لیں گے, وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے. کسی کو جناب اپریل فول جو آج کل چلا ہے, کئی لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو گئے, یار تمہارا بیٹا ہاسپٹل میں جلدی پہنچو, جلدی گاڑی چلا کے وہ پہنچا, بیٹا تو ہاسپٹل میں نہیں تھا, باپ ہاسپٹل میں پہنچ گیا. ان کے مذاق کے چکر میں فون میں رات کو اٹھا دینا, کسی کو رات کو ڈرا دینا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ مذاق بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اتنی دل خراش جس کو کہیں, اتنی ڈرانے والی روایت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, شعب الایمان کی حدیث ہے, بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. وہ تمام میرے نوجوان جو آج کہتے ہیں یار آج بڑی تفریح ہوئی, فلاں کو بڑا تنگ کیا, وہ تو رونے لگ گیا, آخر میں معافی مانگ کر گیا. سنو,
تکلیف والا مذاق آپ نہیں کر سکتے. قیامت کے دن مذاق اڑانے والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, اسے بلایا جائے گا, آؤ قریب آؤ. جب وہ آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. اسی طرح کئی بار اس کو بلایا جائے گا کہ آؤ جنت میں, وہ جنت کے قریب آئے گا, دروازہ بند کر دیا جائے گا, پھر دروازہ کھول کر بلایا جائے گا, آؤ آؤ قریب آؤ. مگر وہ اتنا مایوس ہو گیا ہوگا کہ لگتا ہے پھر جاؤں گا تو دروازہ بند ہو جائے گا, اس لیے وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا. گویا جو دنیا میں لوگوں کو ستائے گا, قیامت کے دن اس کو اس طرح بتایا جائے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جو مذاق کرتے تھے, آج جنت کی طرف بلا کر دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہ انداز نہ رکھیں, تکلیف ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یار سامنے والا بھی ہنستا ہے جب میں اس کو موٹو بولتا ہوں, جب میں اس کو چھوٹو بولتا ہوں, جب کالو بولتا ہوں, جب اس کو کہتا ہوں تو لنگڑا ہے, تو اچھا توتلانا بیچارہ جو توتلاتا ہے, جس کی آواز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, اس کے سامنے اسی کی زبان میں بات کرتے ہیں اور سارے دوست ہنستے ہیں, اور وہ بھی بیچارہ خسیانی ہنسی ہنستا ہے. تو ہم کہتے ہیں یار اس کو برا نہیں لگتا, پوچھو اس سے. دل میں رو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں بھی صحیح بولتا تو آج دوست مذاق تو نہ اڑاتے. ارے اس کا رنگ کالا ہے, تمہارا گورا ہے, اللہ نے بنایا اسے. اس کا قد چھوٹا ہے, رب نے بنایا, تمہیں اللہ نے اچھا بنایا. اس پہ اترانا نہیں, اس پہ غرور کرنا نہیں. آج کسی کا دل دکھا رہے ہو, ایسا نہ ہو جو نعمتیں تمہیں رب نے دی ہیں تم سے بھی واپس چھین لی جائیں. تو کبھی بھی اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ بھی ایک انداز ہے لوگوں کا دل دکھانے کا اور تکلیف پہنچانے کا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب آخر میں صدقہ و خیرات میں بھی کیا تکلیف پہنچاتے ہیں. کتنی عجیب بات. اصل میں دیکھیے شیطان جو ہے نا وہ اتنا ملعون ہے, ہمیں نیکی نہیں کرنے دیتا, اور نیکی کر لے تو چاہتا ہے یار اس کی نیکی ڈیمیج ہو جائے کسی طرح, یہ نیکی تو کر گیا اس کا نقصان ہو جائے. اب کیا کرواتا ہے, احسان جتواتا ہے. کسی غریب کی شادی کروا دی ہم نے, کسی کو علاج کروا دیا, کسی کی ماں بیمار تھی تو اس کو علاج کرا دیا, کسی کا قرضہ تھا قرضہ اتار دیا. اب کیا کرتے ہیں لوگ, ہاں بھائی یاد ہے نا تیرا علاج میں نے کرایا تھا, وہ دن یاد ہے تیری بہن کی شادی کروائی تھی, نوکری نہیں تھی تیرے پاس, نوکری میں نے دلائی تھی, بھول تو نہیں گیا نا. آج ماشاءاللہ اتنا بڑا کاروباری ہو گیا, پہلا قرضہ مجھے سے لینے آیا تھا. اب وہ بندہ شرم سے پانی پانی ہو جائے کہ یار کاش اس سے نہ ہی لیتا تو اچھا تھا, یہ جب دیکھو ملتا ہے مجھے ذلیل کرتا ہے. میٹھے اسلامی بھائیو, قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت ہماری تربیت فرمائی. قرآن کہتا ہے اپنے صدقے باطل نہ کر دو, احسان رکھ کر اور ایزا دے کر. جو جتاتا ہے نا اپنا احسان, اس کا صدقہ بھی باطل ہو جاتا ہے. آپ صدقہ دے, اللہ کے لیے دے رہے ہیں, جتلانا کس چیز کا. اچھا اب آپ کہیں گے, دیکھیں میں دوبارہ کہا تھا نا میں کچھ مثالیں دوں گا. اب آپ کہیں گے یار میں تو ایسا نہیں کرتا, نہیں جتاتا. اچھا ٹھیک ہے آپ جتاتے نہیں ہیں, لیکن بیک آف دا مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کے پیسے دیے نا, اس کو اس کی مدد کی ہے, اب یہ میرا ہر وقت مجھے سلام دعا کرتا رہے گا, میری خدمت کرے گا, میری بڑی عزت کرے گا, جدھر جاؤں گا کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ میں نے سپورٹ کیا ہے. یہاں تک ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, کسی کو عمرے پہ بھیج دیں, کسی کو حج پہ بھیجیں, کیا بولتے ہیں بھائی ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا, میں نے دیے نا پیسے. اس کو کہتے ہیں یہ نہیں ہے میں نے دیے پیسے, دیکھ بھولنا نہیں. اب وہ بھی کہتا ہاں بھائی آپ کے تو نام پہ عمرہ بھی کروں گا, آپ کے نام پہ طواف بھی کروں گا, آپ کو کدھر سے بھولوں گا. اور ہم بھی شاید فون کر کے ہی پوچھتے ہوں گے ہاں بھائی کتنی دعائیں کی میرے لیے. اب بیک آف دا مائنڈ سوچیں کہ یہ صدقے کا بدلہ تو نہیں. اچھا پھر ہمارا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ جس کی مدد کی ہے نا آفس میں, کسی ملازم کی مدد کر دی, گھر دلا دیا, اب تو یہ سب سے زیادہ میری عزت کرے گا. یار یہ کہیں صدقے کا بدلہ تو نہیں, صدقے کا بدلہ تو مجھے اللہ سے لینا تھا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ہماری امی حضور ہیں, امہات المومنین ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا, یہ جب کسی کو صدقہ دینا ہوتا نا تو اپنے خادم کو بھیجتی, کہتی جا کے صدقہ دے آؤ, اگر وہ کوئی دعا دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے لے آنا. وہ مثال کے طور پہ آ کر بتاتا کہ بی بی جان انہوں نے آپ کو 4 یہ والی دعائیں دی ہیں, تو آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں اس کے لیے کرتی, اس فقیر کے لیے, اور فرماتی دعا کے بدلے دعا ہو گئی, صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے. وہ دعا بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہم کسی کو مدد کریں تو یہ دعا کریں. ہم کیا کہتے ہیں, یار بابا میرے لیے ذرا خاص دعا کرنا, میرا کام اٹکا ہوا ہے. اٹ مینس کہ میں نے جو دیا ہے مجھے اس کے بدلے تم سے کچھ چاہیے. ایک تو احسان جتانا وہ تو بہت ہی برا, وہ تو باطل کر دیتا ہے, مگر پیوریفیکیشن یہ ہے, صدقے کا کمال یہ ہے کہ آپ کسی کو صدقہ دیں, کسی کی مدد کریں, اس کے بعد یہ امید نہ رکھیں کہ اس سے مجھے کچھ ملے گا. ارے میں نے دیا رب کے لیے ہے, میں رب سے اس کا انعام چاہتا ہوں. میٹھے اسلامی بھائیو, اس کا اصل کانسیپٹ پتہ ہے کیا, غلطی کیوں کر جاتے ہیں ہم. اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے زکات دی ہے, میں نے صدقہ دیا ہے تو یہ میرا احسان ہے, جبھی تو آپ اس سے کچھ بیک چاہتے ہیں نا, اس کا کچھ بدلہ چاہتے ہیں. یہ غلطی ہے. علماء کہتے ہیں, امام غزالی کمال بات لکھتے ہیں احیاء العلوم میں, آپ لکھتے ہیں صدقہ دینے والے کا احسان نہیں ہے, یہ صدقہ لینے والے کا, زکات لینے والے کا تم پر احسان ہے کہ تمہارا میل لے گیا,
तुम्हारा बर्डन दूर कर गया, तुम्हें एक फरीजे की अदायगी में उसने मदद की है। होना तो ये चाहिए कि मैं सदका दूं, खैरात दूं और उसका शुक्रिया भी अदा करूं कि बड़ी मेहरबानी आप मुझसे, मेरा फरीजा आपने अदा कर दिया। आज बंदा मस्जिद को, मदरसे को, अगर किसी मजहबी शख्सियत को चंदे देता भी है तो उसको धक्के खिलाता है, आज नहीं आना परसों आना, परसों नहीं आना 4 दिन बाद आना। ओ बेचारा वो गरीब आदमी धक्के खा रहा है। अरे उस पर तुम्हारा एहसान नहीं है, आप पर उसका एहसान है कि वो आकर आपका मैल लेके जा रहा है और आपका एक फर्ज अदा करने में आपका सपोर्टर बन रहा है। तो बहरहाल मीठे इस्लामी भाइयों, बहुत सारे तरीके हैं। एक और तरीका बता दूं आखिरी में कि अब एक और गलती क्या करते हैं, किसी का खत पढ़ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस का खुलासा है, जिसने किसी का खत बिला इजाजत पढ़ा उसने जहन्नम में देखा, आग में देखा। अच्छा, खतों का तो जमाना नहीं है, मगर मोबाइल फोन तो है ना आजकल। किसी का फोन उठाया, मैसेज पढ़ने शुरू कर दिए, किसी का फोन। अच्छा, अब क्या होता है, किसी के बराबर पे बैठ के बंदा कोई मैसेज बनाया तो वो झुक झुक के देख रहा होता है। अरे अल्लाह के बंदे, आपका काम ही नहीं है कि आप किसी की प्राइवेसी में दखल करें। ये भी तकलीफ है मुसलमानों को, और ये आग में देखना फरमाया नबी पाक ने। हम कहते नहीं मेरा दोस्त है यार, मैं उसका मोबाइल यूज कर सकता हूं। नहीं, कोई नहीं चाहेगा कि आप उसकी गैलरी में जाकर उसकी पिक्चर्स देखें। हो सकता है उसकी फैमिली की पिक्चर्स हो, उसकी कोई प्राइवेट बात हो। तो ये सब चीजें तकलीफ का बाइस हैं। मैंने आपको फिर दोबारा वो हदीस सुना रहा हूं कि बहुत सारे तरीके जिससे हम तकलीफ पहुंचाते हैं। जरूरी नहीं आप गालियां देने वाले हो, जरूरी नहीं आप लड़ाई झगड़े करने वाले हो, लेकिन ये वो मिसबिहेव हैं जिसके जरिए आप किसी को तकलीफ पहुंचाकर मुसलमान को नाराज कर सकते हैं। सामने वाला कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नाराज नहीं है, दिल से वो खुश नहीं होता। तो बहरहाल इस अल्लाह करे कि आज के इस बयान, मुख्तसर से बयान में मैं और आप ये रियलाइज करने में कामयाब हो जाए और सीख कर जाए हर स्टेप पर। अगर हो गई है ना गलती, कोई बात नहीं, इंसान है, हम इंसान है ना, गलती हो सकती है। मैं किसी का दिल दुखा दिया, फिर दोबारा उसे फोन करें, भारी पड़ेगा। हाँ, ये नफ्स को है बड़ा भारी। और खास तौर पे अगर कोई आपसे मातहत है, आपका बेटा है मिसाल के तौर पे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको तहदीस से नेमत के लिए बता रहा हूं, अमीर अहले सुन्नत से सीखा कि अपने बच्चों से भी माफी मांगी है, कोई बात नहीं। और बच्चों के दिलों में इज्जत कम नहीं होगी, और बढ़ जाएगी कि यार वालिद होकर बच्चों से माफी मांग रहा है, मांगे। उनकी तरबियत होगी कि वो भी आगे माफी मांगना सीखेंगे किसी से। आप अपने किसी एम्प्लॉय को बुला लें कि यार मुझे लगता है मैंने आपकी, या बल्कि कह ही दें, हो सकता है मैंने कई बार आपका दिल दिखाया हो, अल्लाह की रिजा के लिए मुझे माफ कर देना। तो वो थोड़ी आपकी सीट पे आके बैठ जाएगा, चलो सेठ साहब माफ नहीं करूंगा, मेरे को सीट दे दो। वो भी खुशी खुशी से माफ कर लेगा, आपकी इज्जत ही बढ़ेगी। लेकिन क्या पता मैंने, और अपनी बीवी से माफी मांग ले, अपने माँ बाप से तो हर वक्त माफी मांगनी चाहिए। ये सब वो चीजें हैं जो इस्लाम मुझे और आपको सिखाता है। और फैमिली है ना, याद रखें, हमारा एटीट्यूड बड़ा अच्छा है, मगर किसके साथ अच्छा है? हमारे कस्टमर्स के साथ। हमारी दुकान पे कोई ग्राहक आ जाए, अरे माशाल्लाह, आइए आइए हाजी साहब, कैसे हैं, तबीयत ठीक है, आए बैठे बैठे, चाय पियेंगे? अच्छा ठंडा मंगाता हूँ, चाय नहीं पीनी तो। अच्छा खाना खाया कि नहीं, खाना मंगवाऊं आपके लिए, बड़े दिनों बाद आए, तबीयत कैसी है, और घर में सब ठीक है। इतनी मुस्कुराहटें, इतनी खिदमतें। सच बताओ, ये एटीट्यूड कभी हमारा हमारे वालिद के साथ रहा? हमने अपनी माँ के साथ कभी इस अंदाज में बात की कि माँ आपकी तबीयत कैसी, कुछ खाना पेश करूं? है, कस्टमर के लिए सब है। अच्छा बिल्कुल इसी तरह दोस्त, ये यंगस्टर बैठे, अरे दोस्त तेरे लिए जान हाजिर, बोलना किधर खाना है, चलो चलो यार बस तू हुक्म कर। सारी जो मोहब्बतें, जो प्यार हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारी फैमिली के लिए है, हमारे कस्टमर्स के लिए है, क्या हमारे घर वालों के लिए है? मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। और फरमाया, सुन लो, मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ अच्छा हूं। मेरे आका फरमा रहे हैं। अच्छा हम क्या कहते हैं यार, घर वालों को टाइम कहां से दें, इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतनी सारा बिजनेस, तो इतना सारा फैक्ट्री, तो घर जाके भी बंदा अफसर बना हुआ होता है, पता नहीं है इतना काम करता हूं, घर के काम भी करूंगा, दे दिया ना ड्राइवर, और क्या करना है कर लो, कर अपने घर के काम। मेरे आका के ऊपर कौनैन का बार था। आला हजरत लिखते हैं ना, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। इतना बर्डन होते हुए भी मेरे आका अपनी अजवाज के साथ खाना पकाने में हाथ बटाते थे। मेरे आका अपने काम अपने हाथों से फरमाते और बच्चों को कांधों पे सवारी कराते। हसनैन करीमैन को आपने देखा ही ना, सुना आपने, किताबों में पढ़ा आपने। तो अब जब ये सब कुछ है, मगर मैं और आप घर वालों के साथ कैसे हैं? खुदारा चेक कीजिए। जो मोहब्बतें बाहर वालों को देते हो ना, उससे ज्यादा हक घर वालों का है। घर वालों को तकलीफ देकर आप समझ रहे हो नहीं सारी दुनिया राजी, घर वाले परेशान, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा, आका मेरे सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का हकदार कौन है? सबसे ज्यादा मुझे प्यार किसको देना चाहिए, केयर किसकी करनी चाहिए, हुस्न सुलूक किसके साथ करना चाहिए? सुन लीजिए अब गौर से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी माँ। का आका फिर? फरमाया तेरी माँ।
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھرڈ؟ فرمایا تیری ماں. آقا پھر؟ فرمایا تیرا والد. پھر قریبی رشتہ دار. یہ کیٹیگری ہے. اچھا اس میں بھی علماء نے کمال تطبیق بیان کی, کمال کیٹیگرائز کیا کہ ماں کا 3 بار فرمایا, والد کا 1 بار فرمایا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ ابو اب میں نے آپ کی آج بات نہیں ماننی, میں سن کے آیا ہوں 3 بار ماں کے بارے میں فرمایا, ساری محبتیں ماں کے لیے. ماں کا ضرور پیار ہے. علماء نے کمال کیا, فرماتے 3 بار ماں کا, میرے آقا کا ہر لفظ حکمت بھرا. 3 بار ماں کے بارے میں کیوں فرمایا؟ کہ ماں نے 3 ہماری خدمتیں کی ہیں. پیٹ میں پالا, پیدائش کی تکلیف برداشت کی, اور ہماری پرورش کی. والد نے صرف ہماری پرورش کی ہے. ٹھیک ہے, تو فرمایا 3 بار جو ماں کا فرمایا نا, تو خدمت ٹھیک ہے ماں کی زیادہ کرے, اور ادب والد کا زیادہ کرے. اور اس کی بھی وجہ بیان کی کہ والد کا ادب اس لیے زیادہ ہے کہ وہ تمہاری ماں کا بھی شوہر ہے, تمہاری ماں کا بھی آقا ہے, اس لیے ادب میں والد کا خیال زیادہ رکھو, خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے. تو بہرحال سمجھانا یہ مقصود ہے کہ فیملی کے ساتھ ہم کیسے ہیں. ابھی ہم سارے گھر جائیں گے, ایک ٹیسٹ چھوٹا سا, پہلے بھی میں نے اس طرح کے بیانات میں عرض کیا ہے کہ گھر جائیں تو گھر جا کر ایک ٹیسٹ کیجئے گا کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں کی خوشی میں, ریلیکسیشن میں, کمفرٹ میں اضافہ ہوتا ہے. کہ میرے گھر میں جاتے ہی ٹینشن ہو جاتی ہے, ہر بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے, جلدی کرو, جلدی کھانا لگاؤ ورنہ خیر نہیں ہے, ارے کپڑے استری کیے نہیں کیے ورنہ تو گئے. اچھا بچے بھی کہتے جلدی سو جاؤ, ابو آ گئے ہیں. وہ ابو ہے یا انسپیکٹر ہے کہ گھر والے ساری ٹینشن میں آ گئے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم گھر میں جاتے تو سب کی مسکراہٹیں بڑھ جاتی. ماشاءاللہ بچے کہتے ہمارے ابو آ گئے, ماں کہتی میرا بیٹا آ گیا, بہن کہتی میرا بھائی آ گیا, قریب آ کے بیٹھ جاتے, ہمیں دیکھ کے دور ہو جاتے, دروازے بند ہو جاتے ہیں, سارے روم لاک. ارے گھر میں گیا سناٹا. تو خود سوچے میں کیسا آدمی ہوں. آپ گھر والوں کی راحت کے سامان ہونے چاہیے, تکلیف نہیں دینی مجھے اور آپ کو کسی کو. یہ اگر آج میں اور آپ سیکھ جائیں, زندگی شاندار ہو جائے گی. یقین کریں لوگ آپ کے قریب آ کر بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. والد کتنا وہ کامیاب ہے جو گھر میں جائے اور بچے کہیں ابو آ گئے اور آ کر بیٹھ جائے. اب والد کے لیے کتنا آسان ہے انہیں ٹیچ کرنا, کتنا آسان ہے انہیں سمجھانا. تو بہرحال مختصر وقت میں نے چند چیدہ باتیں عرض کی ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ بھی, باہر والوں کے ساتھ بھی, پڑوسیوں کے ساتھ بھی, ملازمین کے ساتھ بھی, رشتہ داروں کے ساتھ بھی, دوستوں کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ نرم, خوشگوار اور اچھا ہونا چاہیے. کسی کے لیے تکلیف کا ہم باعث نہ بنے. اگر مسلمان آپ سے راضی ہو گئے, دیکھو مرنے کے بعد بھی تو دعا کریں گے نا کہ ایک آدمی تھا بڑا اچھا تھا, ہمارا بڑا خیر خواہ تھا, تو انشاءاللہ آخرت میں بھی بھلا ہو جائے گا. اور ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں یہ بات کریں کہ جان چھوٹ گئی, بڑا تکلیف دہ آدمی تھا, بڑا ذلیل کرتا تھا, تو اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا منہ دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا باعث بنائے. اب یہاں چونکہ صدقہ اور خیرات کی بات ہوئی ہے, بالکل دینا چاہیے, دل کھول کر دینا چاہیے. راہ خدا میں صدقے کی تو کیا بات ہے. اللہ اللہ. ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں ایک نوجوان رہتا تھا. ملک الموت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ بندہ 3 دن بعد مر جائے گا. داؤد علیہ السلام غمگین ہو گئے. 3 دن ہو گئے تو وہ نوجوان پھر آیا آپ کی خدمت میں, آپ نے اس کو زندہ سلامت دیکھا. کئی دن گزر گئے, وہ بندہ ٹھیک ہی ہوتا تھا. ملک الموت کچھ دنوں بعد آئے تو آپ نے کہا یار آپ نے تو کہا تھا کہ 3 دن بعد اس کا انتقال ہو جائے گا, آپ روح قبض کر لیں گے, تو یہ تو ٹھیک ہے. فرمایا ہوا یہی تھا, 3 دن بعد اس کا ٹائم تھا روح قبض کرنے کا, مگر جس دن اس کی موت ہونی تھی, مجھے روح قبض کرنے پہنچنا تھا, اس سے 1 دن پہلے ایک فقیر جو ہے ایک سائل شخص کے پاس آیا اور اس نے اس کو 20 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا. اللہ کو یہ صدقہ دینا ایسا پسند آیا اور اس فقیر نے دعا دی کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے. اللہ تعالیٰ نے ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا. اب یہ مزید 20 سال زندہ رہے گا. صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے, صدقہ بری موت کو دفع کرتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, صدقہ جو ہے وہ بری موت کو دور کرتا ہے, رزق میں برکت لاتا ہے, عمر کو بڑھاتا ہے, بے شمار پریشانیوں کو دور کرتا ہے, بلاؤں کو دور کرتا ہے. تو آپ سے جتنا ہو سکے دیکھو گن گن کر خرچ نہ کیا کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم نے زکوٰۃ پوری دے دی, ہم نے تو حساب کمپلیٹ کر دیا. ارے آپ نے کمپلیٹ کر دیا, سامنے اگر اور نیکی کا کام آ گیا کر دو. کیوں؟ روایتوں کا مفہوم ہے کہ اے ابن آدم خرچ کیا کرو, تم خرچ کرو گے تو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا, تم جتنا بانٹو گے اللہ اور عطا فرمائے گا. اب دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے والوں کو, زکوٰۃ دینے والوں کو کیا پیارے انداز میں سمجھایا. قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. ترجمہ کنزُ الایمان ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے. بڑی عجیب بات ہے. اللہ نے قرض مانگا. میں آپ کو مثال کے طور پہ 25-50 ہزار روپے رکھوا دوں, 4-5 دن بعد کہوں یار ذرا میرے پیسے واپس کرو, تو آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا, میں نے دیے تھے اور میں نہیں لے لیے. ایسا ہی ہے. ہمیں مال کس نے دیا ہے؟ ذرا جواب دیجئے. ہمیں مال کس نے دیا؟ نعمتیں کس نے دی؟ ہمیں بنایا کس نے؟ سب اللہ نے دیا. اللہ ہی فرما رہا ہے میری راہ میں خرچ کرو, پھر قرض کیوں فرمایا؟ سبحان اللہ. علماء ہوتے ہیں, مفسرین نے کمال بحث کی اس پر کہ لفظ قرض کیوں استعمال کیا قرآن میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا فرمایا کہ آپ کسی کو جب قرض دیتے ہیں, بندہ جب کسی کو قرض دیتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ قرضہ دے رہا ہوں واپس دے گا, ورنہ تو ڈونیشن دے دے نا, صدقہ دے دیں, تحفہ دے دیں. تحفہ الگ ہے, صدقہ الگ ہے. فرمایا صدقہ دیتے وقت بندے کا یہ ذہن نہیں ہوتا, ڈونیشن دیتے وقت, گفٹ دیتے وقت کہ واپس آئے گا. قرض دیتے وقت 100% یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ پیسے واپس آنے میرے ہی ہیں. تو سبحان اللہ, قرآن میں لفظ قرض اس لیے استعمال کیا کہ جب بھی راہ خدا میں خرچ کرو یہ یقین رکھنا کہ اللہ نے لوٹانا ہے, یہ واپس ملنا ہے, یہ ضائع نہیں ہو رہا, یہ جمع ہو رہا ہے. اور سبحان اللہ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس طرح تم اپنے بچے کو پالتے ہو, بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, بڑا ہو جاتا ہے, اونٹ کے بچے کو پالتے وہ بڑا ہو جاتا ہے. جب کوئی مسلمان اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے, چاہے کھجور کا صدقہ دے, چاہے لقمہ کھلا دے, اللہ بھی اس صدقے کو پالتا ہے. قیامت کے دن وہ چھوٹا سا صدقہ پہاڑ کی مانند اسے ملے گا. اتنا ہی نہیں ملے گا جتنا آپ نے دیا ہے, ملٹی پلائی ہو کر ملے گا. تو راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرتے رہا کریں, اور یہی سوچ کر خرچ کرتے رہا کریں کہ یہ جمع ہو رہا ہے, یہ ڈپازٹ ہو رہا ہے. وہ ہوتا نا کمیٹی ڈال دو, بی سی ڈال دو, یہ بی سی ہے, یہ کمیٹی ہے, یہ اس دن ملے گی جس دن ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی. ایک حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. سنیے گا, بڑی انشورنس کمپنیوں کی اسکیمیں سنی ہے نا, آؤ میں آپ کو سناتا ہوں. حدیث قدسی ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. میں اس دن تجھے دوں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. یہ سیکیور ہو رہا ہے, یہ جمع ہو رہا ہے. آپ کی مرضی ہے کتنا چاہیے آپ کو, آگے تھوڑا چاہیے تو تھوڑا دے دو, آپ کو آگے بہت سارے خزانے چاہیے تو زیادہ دے دو. اور اللہ نے یہاں بھی بڑھانا ہے, یہ کمال ہے. یہاں دینے والے کا یہاں کم نہیں ہو جاتا, ادھر بھی جمع ہو گیا, اللہ کی مہربانی سے یہاں بھی ملٹی پلائی ہو گیا. تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے, آگے کے لیے ذخیرہ کرنا چاہیے. ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ, ایک ملک میں ایک کمپٹیشن کروایا گیا, اور وہ کمپٹیشن یہ تھا کہ سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. بڑا عجیب و غریب کمپٹیشن تھا. بادشاہ سلامت اس زمانے کے ہوتے تھے, بادشاہوں کا کام ہی ایسا ہوتا تھا کہ ڈھونڈو ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. بہت سارے بے وقوف آئے, اپنی اپنی بے وقوفیاں ظاہر کی, وزیروں نے ٹیسٹ لیے, کمپٹیشن کیا گیا. آخر میں ریئلائز ہو گیا سب سے بڑا جو بے وقوف ہے وہ ہماری مملکت میں یہ بندہ ہے. وہ آیا, بادشاہ نے کہا آپ نے چیک کر لیا؟ کہا ہم نے چیک کر لیا. بادشاہ نے اپنی سونے ڈائمنڈ کی جو مالا تھی نا وہ اتاری اور اس شخص کے گلے میں ڈال دی. تھوڑے دنوں بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہو گئے اور زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں, بہت زیادہ بیمار ہو گئے. وہ بے وقوف پہنچ گیا بادشاہ صاحب کے پاس. کہ بادشاہ سلامت کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ کہ بہت حالت خراب ہے اور اب تو یہ دنیا چھوڑنے کی تیاری ہے, اینڈ آف دا لائف تھا. بے وقوف تھا نا, کہتا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا یہ جہان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا آپ یہ دنیا چھوڑ دیں گے؟ کہاں بس یہ دنیا آپ چھوڑ دوں گا. اچھا بادشاہ صاحب یہ بتائیے آپ جدھر جا رہے ہو, یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے گھر ہیں آپ کے, بڑے بڑے محل ہیں آپ کے, ادھر بھی آپ نے کوئی محل بنا لیا جہاں آپ جا رہے ہیں؟ بادشاہ افسوس سے کہتا ہے ادھر تو میں نے جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بہت سارے ہیرے جواہرات ہیں, بڑا پیسہ ہے, ادھر بھی آپ نے کچھ پیسہ ویسا جمع کر لیا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر کے لیے تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. کہ اچھا میں ادھر دیکھ رہا ہوں آپ کے بہت سارے خادم ہیں, ادھر بھی غلام, ادھر خادم, آگے پیچھے سرونٹس, ادھر بھی خادم وادم جمع کر لیے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ بے وقوف دراصل عقل مند تھا, اس نے اپنی وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی. کہ مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا, آپ کو پتا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں, یہ سب چھوڑ کے جا رہے ہیں, اتنے بڑے بنگلے ہیں یہاں پر, ادھر کچھ نہیں بنایا. آپ کو پتا ہے سب چھوڑ کے جا رہے ہیں, ادھر اتنا پیسہ, ادھر کچھ نہیں جمع کروایا, تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے. سچ بتاؤ میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ میرے اور آپ کے لیے کیسا میسج ہے؟ آج ہم سب کے پاس گھر ہیں, مگر کیا جنت میں گھر بنا لیے؟ آج ہم سب کے بیڈ روم بڑے اچھے ہیں,
مگر کتنے ٹائم رہیں گے اس بیڈ روم میں؟ تکیہ اچھا نہیں ہے یار، ذرا آج کل سافٹ والا تکیہ چاہیے، بڑا کمر سیدھی رکھنے والا آج کل گدا آ گیا ہے جو کمر کو بھی سافٹ رکھتا ہے، نیند بھی اچھی آتی ہے، مہنگے گدے ہونے چاہیے، پلان کرتے ہو کتنے سال سو گے اس بستر پر، مگر ایک وقت آئے گا جب قبر میں ڈال دیے جائیں گے، وہ قبر سافٹ ہوگی کہ نہیں؟ وہاں نیند آئے گی کہ نہیں؟ وہاں کہیں کیڑے مکوڑے تو نہیں ہوں گے؟ وہاں کہیں آگ تو نہیں بھڑکا دی جائے گی؟ ارے یہاں تو گرمی ہوتی ہے تو میرے پاس جنریٹر بھی ہے، یو پی ایس بھی ہے، اگر پھر گرمی تو گیلری میں نکل جاتا ہوں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو گاڑی سٹارٹ کر کے گاڑی کے اے سی میں سو جاتے ہیں، مگر ادھر کدھر جاؤ گے؟ نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ باپ ساتھ ہوگا، نہ دوست ہوں گے، ہم 2 گز کی قبر میں اکیلے ہوں گے۔ خدا را ادھر کی تیاری کر لو، اس دنیا میں رہ کر کچھ ایسا کر جاؤ کہ قبر بھی سافٹ ہو۔ خوش نصیبوں کو حدیث کے الفاظ ہیں، مرنے کے بعد یہ مژدہ سنایا جائے گا، نم کا نومت العروس، سو جا کے جیسے دلہن سوتی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا کتابوں میں پڑھا ہے کہ رحمت کا فرشتہ ندا دیتا ہے ان راتوں میں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ یا اللہ تیرے بندے جمع ہیں، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہماری مغفرت کر، ہمارے گناہ معاف کر، دنیا میں بڑا چین دیا ہے مالک، ہمیں آخرت میں تکلیف میں نہ ڈالیو، ہمیں قبر اور آخرت کے عذاب میں گرفتار نہ کیجیو۔ آج دنیا میں میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، کر لو اپنے رب کو راضی۔ صرف رمضان میں نماز فرض نہیں، آج نیت کرے، جتنے میرے بھائی یہاں موجود ہیں اور اگر میری اسلامی بہنیں بھی مجھے پردے میں سن رہی ہیں، پکی سچی نیت کر لو کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم نہیں کریں گے رب کو ناراض۔ پھنس جاؤ گے یار، ادھر بڑے بڑے گھر بن گئے، بہت کچھ آ گیا، ادھر پھنس گئے تو کوئی نہیں ہوگا بچانے والا۔ بس نمازوں کی پابندی کریں، حرام روزی سے توبہ کریں، اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں تو بے پردگی سے توبہ کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اللہ نے دیا ہے نا، یہ مال کا اصل طریقہ ہے کہ زکوٰۃ بھی دے، صدقہ بھی دے، دیتے رہو، انشاءاللہ یہ جمع ہوتا رہے گا اور ہمارے لیے آخرت کا خزانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسا بندہ بنا دے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں اور اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو تیار کرنے والے کاموں میں ہم مصروف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔